اصغر کا سراپا دیکھا، ارے زندہ میں رہی جب تک تماچے کھائے، ارے زندہ میں رہی جب تک تماچے کھائے، اس 4 برس کے سن میں کیا کیا دیکھا، کہتی تھی سکینہ در بابا دیکھا۔ نعرہ سلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نبی کے لحال شہ مشرقین زندہ ہیں، وقار و فاتح بدر و حنین زندہ ہیں، ارے بتا رہے ہیں جہاں کو یہ مجلسوں ماتم، ارے بتا رہے ہیں جہاں کو یہ مجلسوں ماتم، یزید مر گیا لیکن حسین زندہ ہے، یزید مر گیا لیکن حسین زندہ ہے، نبی کے لال۔ نعرہ سلوات۔ بابا سے بلند صلوات محمد۔ اللہم صلی علی محمد و کلمات کی خدمت و بابرکت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، شکریہ توبہ کی حالت میں اگر رب عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان لانے والوں تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہونا، یعنی خدا بند عالم اس آیہ کریمہ میں صاحبان ایمان سے مطالبہ کر رہا ہے کہ اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ منافقین سے نہیں کہہ رہا ہے، نہ کافرین کا نام آیا ہے، نہ مسلمانوں کا نام آیا ہے، اللہ صاحبان ایمان سے مخاطب ہے کہ اے وہ جو ایمان لا چکے تقوی اختیار کرو، یعنی جو کلمہ پڑھ چکے، جو بزم پیغمبر میں بیٹھ چکے، جو رسالت پیغمبر میں بیٹھنے کا شرف حاصل کر چکے، جو مشرف اسلام ہو چکے ہیں، اللہ ان سے مخاطب ہے کہ اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ عزیزان گرامی، ایک ہے ایمان، دوسرے صادقین، یعنی ایمان دنیا میں آج انسان لاتا ہے، مومن یہاں بنتا ہے، صادقین وہاں سے بن کے آتے ہیں۔ بے شک انسان اب عزیزان گرامی ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ تم صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی ایمان لانا اور متقی بننا یہ ہمارا فریضہ ہے، صادقین بنانا ہمارا کام نہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، صادقین بنانا نہیں بلکہ صادقین کے ساتھ رہنا یہ صاحبان ایمان کی ذمہ داری ہے، اور صاحبان ایمان سے کہا گیا کہ تم صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، صادقین سے یہ نہیں کہا گیا
کہ تم صاحبان ایمان کے ساتھ ہو جاؤ. توجہ چاہتا ہوں، صاحبان ایمان کی ذمہ داری ہے کہ تم صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. بس عزیزان گرامی، میں کہوں گا اے میرے معبود، تو نے حکم دیا ہے کہ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. صادقین بتا، صادقین ہے کون کون؟ تو آواز قدرت آئی، صادقین بتائے نہیں بلکہ ہم نے صادقین دکھائے ہیں. صلوات پر محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نصارے نجران اس بات پہ اڑے ہوئے تھے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. پیغمبر نے بار بار سمجھایا کہ نہیں، عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. آخر کار میں نہیں مانے تو آواز قدرت آئی، فمن حاجک فیہ من بعد من العلم، علم آ جانے کے بعد اگر یہ نہیں مانتے پھر کیا کریں؟ فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. اے پیغمبر، ان سے کہہ دو کہ تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتا ہوں. تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں. تم اپنے نفسوں کو لے آؤ، ہم اپنے نفسوں کو لے آئیں، اور جھوٹوں پر لعنت کریں. توجہ چاہتا ہوں، میں کہوں گا یا رسول اللہ، ابناءنا کا صیغہ تو جمع کا ہے، آپ صرف حسن و حسین کو لے کے جا رہے. انفسنا کی جگہ پہ صرف شہزادی فاطمہ زہرا کو لے کے جا رہے. انفسنا کی جگہ صرف علی مرتضی. آواز آئی، تم نہیں جانتے آج صداقت کا اعلان ہونا ہے. جو صادق ہوگا وہی جھوٹوں پر لعنت کرے گا. صلوات پر محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ابھی ہٹتا ہوا نظر آئے گا. عزیزان گرامی، اب لعنت تو آئی ہے لیکن نصارے نجران اس لعنت سے بچ گئے. بھائی جھوٹوں پہ لعنت ہونا تھی، نصارے نجران نے اس لعنت سے بچا لیا. لعنت تو رکی رہی، وہ لعنت گئی کہاں؟ توجہ چاہتا ہوں، وہ لعنت تو آئی، آخر وہ گئی کہاں؟ عزیزان گرامی، آج دیکھیں نمازوں کے بعد جو دائنے بائیں دیکھ رہے ہیں، یہ خدا کا جو عذاب ہے، یہی لعنت ہے. صلوات پر محمد و آلہ. عزیزان گرامی، آج اس عزاداری کے اوپر بہت سے مسائل اٹھتے ہیں. ابھی بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ نماز افضل ہے کہ بھائی مجلس افضل ہے، عزاداری افضل ہے. بہت آسان سا سوال اس کا جواب ہے. اگر کوئی سوال کرے کہ نماز افضل ہے یا عزاداری، تو فوراً پلٹ کے کہنا، اللہ نے تمہیں دیکھنے کے لیے 2 آنکھیں دی، بتاؤ تمہاری داہنی آنکھ افضل ہے یا بائیں آنکھ افضل ہے؟ داہنی آنکھ افضل ہے یا بائیں آنکھ افضل ہے؟ تو فوراً کہے گا مولانا ہماری دونوں آنکھیں افضل ہیں، دونوں سے برابر دیکھتا ہوں. بس تمہیں دیکھنے کے لیے جس طریقے سے اللہ نے یہ دونوں آنکھیں دی، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. جو داہنی دیکھتی وہی بائیں، جو مرتبہ داہنی کا ہے وہی بائیں کا ہے. بس عزیزان گرامی، دین اسلام کے یہ دونوں جز نہیں ہے. نماز جز ہے، عزاداری امام حسین دین کا کل ہے. آپ دیکھیں دوسری طریقے سے، اور میں واضح کروں آپ کی خدمت میں، ایک فرض کیجئے موٹر سائیکل ہے. مثلا گھر میں 2-3 بھائی ہیں، تو آپس میں میراث کا جب مسئلہ آیا تو تقسیم ہوئی. بڑا مسئلہ نازک ہے. کہہ لگے مولانا صاحب موٹر سائیکل اس کے پارٹ الگ کیے جائیں، ہم بھی لیں گے موٹر سائیکل. بڑے کہنے لگے ہم بھی موٹر سائیکل لیں گے. آخر کار میں موٹر سائیکل کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا. اب بتائیے جب 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا، کیا کوئی ایک بھی آدمی اس سے سواری کر سکتا ہے، سفر کر سکتا ہے، منزل مقصود تک جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا ہے. جب تک تینوں حصے ایک میں نہ ملیں عزیزان گرامی اس سے سفر نہیں کیا جا سکتا. بس اسی طرح نماز دین کا جز ہے، روزہ دین کا جز ہے، زکوٰۃ دین کا جز ہے، خمس دین کا جز ہے.
یہ ساری چیزیں دین کا جز ہے، اس کے اوپر غور فرمائیں عزیزان گرامی۔ یہ اگر نماز الگ ہو گئی تب بھی کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا ہے۔ روزے کو اگر ہم نے صرف اپنا لیا، نماز کو چھوڑ دیا، تب بھی مسئلہ بیکار ہے، ادھورا ہے۔ نماز بھی ہو، روزہ بھی ہو، حج بھی ہو، زکوٰۃ بھی ہو، خمس بھی ہو اور محبت امام حسین بھی ہو، تب ہم منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہیں۔ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مسائل ہیں ایمان کے اعتبار سے عزیزو بہت ضروری ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ بہت سے لوگ عزاداری امام حسین علیہ السلام کے دشمن ہیں۔ ابھی تو ہماری قوم میں، ہمارے خودی شیعہ اثنا عشری فرقے میں ملنگی اخباری نہ جانے کتنے سب تیار ہو گئے، گڈیاں لے کے آ رہے ہیں۔ ہوشیار رہیے گا عزیزان گرامی، بہت زمانہ پراش ہو گئے۔ عزاداری امام حسین علیہ السلام اگر کوئی نیا طریقہ دے رہا ہے، یہ اپناؤ، یہ کرو، نہیں، جو ہمارے باپ دادا اجداد کرتے چلے آئے وہ زیادہ اچھا تھا۔ اس کے اندر اخلاص تھا، محبت تھی، صاف نیت تھی۔ عزیزان گرامی، اگر اخلاص ہے تو شربت پہ نظر دی جائے وہ بھی قابل قبول ہے، اگر اخلاص نہیں ہے تو دیگے پکوا دیجئے وہ بھی بیکار ہے۔ صلوات اللہ۔ اگر ہمارا عقیدہ مضبوط ہے، ہم کس کے ماننے والے ہیں؟ جس کی فرش عزا پہ بیٹھے ہوئے، معلوم ہے آپ کو، یہ مجبور نہیں ہے ہماری طرح، مختار ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، یہ ہماری طرح مجبور نہیں ہے بلکہ مختار ہے۔ مجبوری تمہارا مقدر، اختیار ان کی قدرت ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، اختیار ان کی قدرت ہے۔ عزیزان گرامی، آپ دیکھیں مقداد مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے، اے میرے مولا آقا، اخراجات بہت ہیں، آمدنی محدود ہے، لہذا کفالت جو ہے بچوں کی مشکل ہو رہی ہے، کچھ عطا کر دیں۔ بس مولائے کائنات نے جناب مقداد کے چہرے کو دیکھا، دیکھنے کے بعد فرمایا، مقداد سامنے دیکھو کیا ہے؟ کہا آقا یہ تو پتھر ہے۔ کہا اسے اٹھا لو۔ اٹھایا، کہا اب اسے توڑو۔ جناب مقداد نے پتھر کو توڑا، توڑنے کے بعد کیا دیکھا؟ اس میں سونے کا ڈھیلا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، اس میں سونے کا ڈھیلا۔ بس مقداد لے لو۔ وہیں پر دوسرا پتھر پڑا ہوا، پھر مقداد نے اٹھایا، اٹھانے کے بعد اس کے اوپر پھر مارا، ٹوٹا، ٹوٹنے کے بعد اس میں سے تھوڑا سا لے لیا، لینے کے بعد سلام کیا، آقا خدا حافظ، چل دیے۔ اب مقداد سب لے جاؤ، یہ کل تمہارے کام آئے گا۔ توجہ چاہتا ہوں، یقین ہو تو ایسا ہو، عقیدہ ہو تو ایسا ہو۔ مولا نے فرمایا مقداد یہ سب لے جاؤ، کل تمہارے کام آئے گا۔ پلٹ کے مقداد کہتے ہیں میرے مولا آقا، کل کی فکر وہ کرے جس کے پاس آپ جیسا امام نہ ہو۔ اللہم صلی اللہ محمد محمد۔ مولا کل کی فکر وہ کرے جس کے پاس آپ جیسا امام نہ ہو۔ ارے ہم کل کی فکر کیا کریں؟ آپ مولا کے چاہنے والے اصحاب و انصار، آپ دیکھیں کربلا کے میدان میں کہ امام حسین علیہ السلام کی کیسے جانثار، کیسے کیسے آقا سے الفت و محبت کرنے والے۔ میں نے تاریخ میں پڑھا ہے کہ جب صبح عاشور مولا علی اکبر نے اذان دی ہے، جناب علی اکبر نے اذان دی ہے، نماز جماعت کھڑی ہوئی، معلوم ہے آپ کو اس وقت ایک بوڑھا صحابی جس کا نام سعید ہے، ایک زہیر، معلوم ہے ہم بھی مولا سے الفت و محبت رکھتے ہیں،
اپنے ہم عقیدوں کو دیکھیں عزیزان گرامی کہ اس حد تک ہم مولا سے محبت کرتے ہیں کہ اس وقت زہیر و سعید امام کی خدمت میں آئے، اے میرے مولا و آقا میری خواہش ہے، تمنا ہے کہ آخر وقت آپ کے پیچھے نماز جماعت ادا کروں۔ نماز جماعت کھڑی ہوئی، بس امام مصلی امامت پہ آئے، بس عزادارو دشمنوں کی طرف سے تیر آنا شروع ہو گئے۔ تاریخ کہتی ہے امام کی طرف جو تیر آتے تھے کبھی زہیر اپنا سینہ پیش کر دیتے تھے، کبھی سعید آگے بڑھ کے بوڑھی پسلیوں کے اوپر تیر لے لیتے تھے۔ آزادار نے مظلوم کربلا ادھر نماز تمام ہوئی، ادھر دونوں صحابی زمین پہ آئے، بس آزادارو امام سے مخاطب ہوئے، میرے مولا و آقا کیا میری نماز قبول ہو گئی؟ مولا نے فرمایا اے میرے جانثارو خدا تمہیں عبادت گزاروں میں شمار فرمائے۔ بس عزاداروں نے مظلوم کربلا ایک مرتبہ امام چاہتے ہیں سعید کی بوڑھی پسلیوں سے تیر نکالے، ہاتھوں جوڑ کے بوڑھا صحابی کہتا اے میرے مولا و آقا میرے جسم سے تیر نہ نکالنا، میں ایسی حالت میں رسول اللہ کی خدمت میں جاؤں گا، یہ میں نے اجر رسالت ادا کیا ہے۔ آزادار میں مظلوم کربلا وہ وقت آیا عزادارو جب سب شہید ہو گئے، عزادارو ظلم میں کمی نہیں، بلکہ عزادار مظلوم کربلا ایک سے ایک بڑھ کے امام کے اوپر مظالم ڈھائے گئے۔ عزادار شہادت کے بعد شہداء کے سروں کو جدا جدا کیا گیا۔ عزادار مظلوم کربلا تاریخ کہتی ہے ایک ایک سر کو جدا کرنے کے بعد نیزے کے اوپر بلند کیا گیا۔ عزادارو ایک مرتبہ جب سروں کا شمار کیا گیا، سر 71 پائے، آواز دی، ظالموں میں ایک شور اٹھا کہ ایک مرتبہ سر تو 71 ہے، 72واں سر کا کون سا ہے نظر نہیں آتا۔ آزادارو ایک مرتبہ ہرملا آگے بڑھا، ارے کہا اس بچے کا سر کہاں ہے جس کو میں نے 600 تیر سے نشانہ بنایا تھا۔ عزادارو نیزہ بردار آگے بڑھے، گھوڑے پہ سوار آئے، زمین میں نیزوں کو مارتے آگے بڑھ گئے۔ ایک مرتبہ پشت خیمہ کی جانب چلے، نیزے کو زمین میں مارا، اور جو نیزے کو اٹھایا ایک چھوٹا سا لاشا نیزے میں الجھ کے رہ گیا۔ آزادار نے مظلوم کربلا تاریخ کہتی ہے یہ معصوم ایسا شہید ہے، ہر شہید ایک مرتبہ شہید ہوا لیکن اصغر کی 2 مرتبہ شہادت ہوئی۔ بچے کو زمین پہ لٹایا، گردن پہ خنجر مارا، باپ خیمے سے دیکھتی رہی، بھابھی ایک مرتبہ عزادارو جناب زینب بھابھی ربا تیرے بچے کی خیر، ماں دیکھتی رہی، بچے کا سر جدا ہو گیا۔ آزادارو 2 جملے اور سن لیجئے۔ 11 محرم آئی جب سروں کو نیزے کو بلند کیا گیا، ایک سر ایسا تھا جو نیزے کے اوپر نہیں رکتا۔ آزادارو بار بار نیزے پہ بلند کیا جا رہا لیکن سر نیزے پہ نہیں ٹھہرتا۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے وہ سر کس کا تھا، وہ غازی ابو الفضل العباس کا سر تھا۔ میں کہوں گا ارے وہ سر کیسے نیزے کے اوپر ٹھہرے؟ ارے اپنی بہن زینب سے شرمندہ ہے، بہنیں اور پھوپھیاں بیٹیاں برہن آثار، غازی اتنا غیرت دار کہ سر نیزے پہ نہیں ٹھہرتا۔ عزادارو معلوم ہے پھر اس سر کو ظالموں نے اونٹ کی گردن میں باندھا۔ تاریخ کہتی ہے جب اونٹ چلتا تھا غازی کے سر کو اذیت
جو سن سکو تو تمہیں سناؤں، میں کیسے اجڑی ہوں یہ بتاؤں، تمہیں ہو اندازہ میرے غم کا اگر میں داغ رسم دکھاؤں، غم میں ڈوبی یہ داستان، فریاد زینب ہے اماں جان، فریاد زینب ہے اماں جان۔ مسافرت نے یہ دن دکھایا کہ ایک پل بھی سکون نہ پایا، ستمگروں نے یہاں بلا کر تمہاری اولاد کو رلایا، تمہارا کنبہ ہے بے امان، فریاد زینب ہے اماں جان، فریاد زینب ہے اماں جان۔ سجادی نوحہ کیسے میں دفناؤں سکینہ، سجادی نوحہ کیسے میں دفناؤں سکینہ، چلتے تھے سجادی نوحہ کیسے میں دفناؤں سکینہ، قیدی اگر قید میں مر جاتا ہے کوئی، لاش کو رسی سے چھڑا دیتے ہیں اس کی، ہائے زخموں میں پیوست رسن ہے تیرے ایسے، میں نے تیری لاش سے رسی نہیں کھولی، لاشا بکھر جائے کہیں نہ، کیسے میں دفناؤں سکینہ، سجادی نوحہ کیسے میں دفناؤں سکینہ، خون رلاتا ہے یہ منظر میری بہنا، جسم تیرا خون میں ہے تر میری بہنا، ہائے ہاتھوں پہ لاشا ہے تیرا سوچ رہا ہوں، غسل کو پانی بھی میسر نہیں بہنا، تو ہی بتا دے میری بہنا، کیسے میں دفناؤں سکینہ، کرتے تھے سجادی نوحہ کیسے میں دفناؤں سکینہ، کرتے تھے سجادی نوحہ کیسے میں دفناؤں سکینہ،